معراج کی رات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہاں کہاں اپنی امت کو یاد نہ کیا، کس کس واقعے کا تذکرہ کیا جائے۔ بہرحال نیت کریں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم بھی درود پاک کی کثرت کریں گے، نعت خوانی کریں، سنت پر عمل کریں، شریعت پر عمل کریں۔ یہ تمام مواقع جو ہیں اپنے آقا کو یاد رکھنے کے ہیں۔ بہرحال جب سواری پر سوار ہونا چاہا تو جو براق تھا وہ تھوڑا مچلنے لگا۔ پوچھا، اے براق تجھے کیا ہوا؟ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری بھی کچھ گزارش ہے۔ واہ، براق بھی سمجھدار تھا، اس نے بھی موقع غنیمت سمجھا کہ آج جو ہے وہ خوشیوں کی رات ہے، تو آج کیوں نہ میں بھی کچھ مانگ لوں۔ لیکن ذرا دیکھیے کہ اس نے مانگا بھی تو کیا مانگا۔ مانگنے والے کی مانگ بھی بڑی نرالی ہوا کرتی ہے۔ براق نے عرض کی، اے میرے آقا، قیامت کے روز آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے بہت ساری سواریاں ہوں گی، انبیاء کرام کو بھی سواریاں عطا کی جائیں گی، آپ کے لیے بھی بہت ساری سواریاں ہوں گی۔ میرے دل میں یہ خواہش ہے جب آپ کے لیے سواری کو پیش کیا جائے تو اے آقا یہ خدمت میرے حصے میں آئے۔ سبحان اللہ، مانگنے والے نے بھی کیا مانگا اور اس کی مانگ بھی پوری ہوئی۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ امتی مانگے تو اسے بھی عطا ہوتا ہے۔ براق نے سوال کیا تو اسے بھی نوازا گیا اور اس کی یہ درخواست بھی قبول ہوئی۔ یہ دیکھیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس نے جب بھی جو مانگا، میرے آقا نے اللہ کی عطا سے اسے ضرور عطا فرمایا۔ براق پر سوار ہو گئے۔ وہاں پر فرشتے جو آسمان سے اترے تھے، ان کے ہاتھوں میں بھی شمعیں تھیں، چکا چوند روشنیاں تھیں، ہر طرف جو ہے وہ روشنیوں کا سما تھا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کے نور کے سامنے یہ تمام روشنیاں ماند پڑ گئیں، اور یہ کہا گیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو چہرے انور ہے، جو آپ کا اصلی جو نور ہے، وہ ہزاروں پردوں کے اندر چھپا ہوا ہے، اور اس رات صرف ایک پردہ اٹھایا گیا تھا۔ جی ہاں ناظرین، ایک پردہ اٹھایا گیا تو اس نور کی روشنیوں کے سامنے تمام فرشتوں کے نور، سورج کے، چاند کے، ستارے کے، جو بھی روشنیاں تھیں، جو بھی قندیلیں تھیں، جو بھی وہاں پر سما تھا، وہ تمام روشنیاں ماند پڑ گئیں۔ ایک پردہ اٹھا ہے، اگر زیادہ پردے اٹھ جائیں تو کون جلوہ محبوب کی تاب لا سکتا ہے۔ بہرحال انہی خوشیوں کے ساتھ، انہی خوبصورت ماحول کے اندر براق پر سواری ہوئی۔ اب مسجد اقصیٰ کی طرف آگے کا سفر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، راستے میں بہت زبردست اور روح افزا جو